ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف أن تنافسوا فيها الدنيا. رواه البخاري ومسلم. جوانی میں پھر تجھ کو مجنون بنا
بھی یہ طرز معاشرت اب اپنا بدل دے. جگہ دنیا کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم اغفر برحمتك كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء من الأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات. اللهم لكل داء ودواء وكل علة ومرض وشفاء. اللهم اشفنا بشفائك وعافنا بالدواء. اللهم اغفر لي في الغسل يوم الجمعة. اللهم اغفر لي في هذا يوم الجمعة. اللهم ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وسلمه لنا وسلمه منا. اللهم انك رب كريم تحب العفو يعفو. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجينا من الكرب وكذلك ننجي المؤمنين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. واجب الاحترام امام الخطیب مجیدی جامعہ خاصہ سید شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی مولانا مشتاق صاحب حفظہ اللہ، دیگر انچارج اوقاف اسلامیہ وقف بورڈ، باقی مشرفہ نظام، بزرگان ملت، جوانان ملت اسلامیہ، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ و احسن الجزاء فی الدارین. تمام دائرین اور تمہید ایک وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کی تمہید اور تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں چنا ہے مخلوق میں اشرف المخلوقات، پھر اشرف المخلوقات میں بھی چنا ہے اس امت میں جو امت آخری امت ہے، اور جس امت کا سردار آدم صفی اللہ سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک کسی نہ کسی طریقے سے اس طریقے سے مات کھا گئے ہیں، کیونکہ وہ گناہوں میں اس طرح مبتلا ہوتے رہے ہیں کہ وہ دین کی وہ حیت نہیں رہے. پھر ان پہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب آ گیا. تو اس امت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، جیسے سورہ انفال میں آیا ہے مَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جب تک یا رسول اللہ آپ اس امت میں موجود ہیں تب تک میں اس امت کو ہلاک نہیں کروں گا. یہ ہمارے لیے ایک اعجاز ہے، ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی اور کامیابی ہے کہ دن بدن ہمیں وقت ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کرو، صحیح کرو، آخرت کو اثر کرو. بعد بحمد اللہ بشمار درود و سلام ہو
آقائے نامدار سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، چونکہ ہم اگر دن رات جیسے حدیث میں بھی آیا ہے دن رات درود شریف پڑھتے رہیں گے، پھر بھی ہم حضور کا ایک رتی برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا خود جو درود خان ہے، جو درود پڑھنے والا ہے، خدا خود اپنی طرف اس کو نسبت کرتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمیں اس کیا کہتے ہیں اس عبادت میں، اس نظر میں، اس فکر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ساتھ ملایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ غنی ہے۔ وَمَنْ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ عنکبوت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی آپ محنت اور مشقت کرتے ہیں وہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں، میں غنی ہوں، مجھے کوئی چیز ضرورت نہیں۔ آپ نماز پڑھو تو اپنے لیے، آپ روزے رکھو تو اپنے لیے، آپ سجودی کرو تو اپنے لیے، آپ قرآن کی تلاوت کرو اپنے لیے، آپ جہر کرو اپنے لیے، آپ حج بیت اللہ کرو اپنے لیے، میرے لیے کوئی چیز نہیں، نہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، میں غنی ہوں، بے نیاز ہوں۔ غنی کہتے ہیں اس کو جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لہذا ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مختلف چیز کرتے ہیں جو جائز طریقے ہیں، اللہ کو وہ چیزیں بھی ضرورت نہیں، وہ بھی ہم اس کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، بہت بار 2-4 دفعہ یہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرو گے میری راہ میں تو میں آپ کو اس کا معاوضہ 10 روپے میں دوں، تو وہ بھی کس کے لیے ہم خرچ کریں؟ اپنے لیے۔ تو اس لیے درود پڑھنا جیسا بھی پڑھو گے، درود بغیر کسی کیا کہتے ہیں وزن کی، بغیر کسی چون چان کے، بغیر ہی درود وہ چیز ہے جو ایک دم قبول اور مقبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ نماز میں پتہ نہیں ہمیں قبولیت ہے کہ نہیں، روزوں میں پتہ نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ دیکھنے والا حضرت اللہ جل شانہ۔ اس لیے درود کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو نسبت کر کے، جو اپنی طرف نسبت اللہ تعالیٰ کرے گا تو اس کا مطلب ہے اس میں باقی چیزوں سے بہت زیادہ واضح ہو جائے۔ تو اس لیے درود شریف آپ بھی پڑھیں گے جو باقی پیچھے، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے آپ پیچھے والے تھوڑا آگے آئیں گے تو اس میں بھی میں پھر بعد میں انشاءاللہ موضوع میں آئے گا، جو جگہ ہوگی ہے اس کو آپ مہربانی کور کر کے تھوڑا آگے آئے گا، مہربانی کر کے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تکلیف ایسے ہوگی بھی نہیں، جو کوئی بزرگ ہوگا میری طرح ناگڑا اپاہج ہے، جب کوئی اگر اس کو تھوڑا سا بیچارے کو پریشانی ہے وہ تو کر سکتا ہے ادھر ادھر، لیکن جان بوجھ کر ایک جوان، جان بوجھ کر ایک تندرست انسان کیوں مسجد میں بھی ٹیک لگائے آیا کرنے کے آگے؟ یہ دفتر تو نہیں ہے، یہ کوئی کیا کہتے ہیں بزنس کا کوئی عدالت، تو مسجد پاک اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں جو ڈسپلن کے ساتھ نہیں رہے گا وہ تو اللہ کے پاس آئے ہی نہیں۔ اس لیے جو باہر بھی بیٹھے ہیں میں ان کو بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں وہ بھی مسجد میں آ کے ہی یہاں پہ بیٹھے۔ آپ آئے ہیں جمعۃ المبارک میں، لیکن آپ اپنے صفحے پکڑو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم سب حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس لیے ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بجائے آپ مسجد میں آؤ اور آگے آگے سب میں شامل ہو جاؤ، تاکہ آنے والے لوگوں کو زیادہ کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ کوئی نفل پڑھتا ہے، کوئی سنت پڑھتا ہے، بعد میں پھر کوئی جو پیچھے ہوتا ہے آگے جانا کوئی چاہتا ہے تو اس کو پھر نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے، گناہ گار دونوں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ آگے آ جاؤ، خود کو بھی گناہ گار مت بناؤ، دوسروں کو بھی گناہ گار مت بناؤ۔ میرا مہربانی کر کے صلی اللہ علیہ کا
دوسرا عشرہ چل رہا ہے. 3 عشروں بھی عشرۃ التظلم کو کہتے ہیں. ان عدت الشہور سورہ توبہ میں آ چکا ہے. 12 مہینے میں نے بنائے ہیں ایک سال میں. سورہ توبہ میں فرق ہے. اور 12 مہینوں میں پھر فضیلت کچھ مہینوں کی دی. 12 کے 12 ہی سب ایک جیسے ہیں. ہر ایک کو برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہے، لیکن کچھ کو پھر تھوڑا بہت اس میں فوقیت ہے. تو وہ چند مہینے، پھر چند مہینوں میں ایک مہینہ خاص ہے، وہ ہے ماہ رمضان المبارک. آپ بھی تھوڑا اگر مجھے سپورٹ دیں گے نا بات پھر تو بات سمجھ آئے گی، ہے نا. اس کا مطلب ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں بات اور توجہ ہم دونوں کو آپس میں، تو ایک ربط رہتا ہے. تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جیسے یہاں پہ لگاتے ہیں، کوئی دکان پہ لگاتا ہے آج سیل سیل سیل، ہے نا. یا سنڈے مارکیٹ، کیوں آج 1000 روپے کا کوئی چیز آج 5 میں ہی 500 میں ہی بکتا جا رہا ہے. کیوں؟ آج سے زیادہ چیزیں ہمیں وہ میں فروخت ہم کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو کلائنٹ ہے، جو خریدار ہے، اس کا بھی فائدہ ہو، جو بیچنے والا ہے اس کو بھی فائدہ ہے، کیونکہ اس کو اپنا پروویژن ہوتا ہے نا، اسی حساب سے وہ بیچتا ہے. اس لیے آج سمجھیے تمثیل ماہ رمضان المبارک آج سیل ہے. ایک مہینے کی، ایک سال میں یہ ایک مہینے میں ایک سیل ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ساری مسجدیں بھرے ہوئے ہوتی ہیں. تھوڑا میں ان کو لے کے آتا ہوں، خدا کے ان کو پتا ہے سیل جب لگی ہوئی ہے تو ساری کیا کہتے ہیں پبلک بورڈ پڑا ہے مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مختلف جگہوں پہ عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے. اچھا آج اور ایک چیز ہے جو معتکفین ہوتے ہیں، اعتکاف کرنے والے، تھوڑا کوئی رہے دوسرے مہینوں میں رہتا ہے. آج سبھی چاہتے ہیں میں بھی رہوں، چھوٹا ہے بڑا ہے ہر ایک چاہتا ہے کسی طریقے سے میں بھی رہوں. تو یہ ایک سیل لگی ہے نا، سیل کے طور پہ تمثیل میں عرض کر رہا ہوں. آج سیل ہے، آپ فرض پڑھو، آپ کو 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے. یہ سیل لگی ہے. ہاں آپ سنت پڑھتے ہیں، آپ کو فرضوں کا ثواب مل رہا ہے. تو اسی طرح ہر ایک چیز کا آج عروج ہے اللہ کے دربار میں، کیونکہ اس ماہ مبارکہ جو آج یہ مہینہ ہے اس میں اسی لیے ہے کیونکہ اس میں قرآن کہتا ہے خود ہی فرمانی الہی جو ہے بزبان درپیشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ آج کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. رات تو ہر ایک مطلب سال میں ہر ایک رات، لیکن اس میں ایک رات ایسے ہے جو آپ کو 83 سال کے برابر ایک رات کا آپ کو ثواب ملے. تو یہ اسی مہینے ہے، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے. تو اس لیے سیل دی گئی، جاؤ جو جتنا چاہے کماؤ، خوب کماؤ، کم ہی کرو لیکن اس کو آپ کو بہت اجر ملے گا، اس کو آپ کے اللہ کے دربار میں بہت زیادہ قیمت ملے گا. اس لیے یہ ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ جس طرح ایک انسان ریفریش کرتا ہے، ایک انسان کیا کہتے ہیں واک کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میری طرف فیٹس اس کو ہو گئی یا اللہ بچے شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ ایسا کرو، آپ واک کرو. یہ واک سمجھو تمثیل کے طور پر کہ آپ کا 11 مہینوں کا آج واک ہے. واک کرو تو اس کا مطلب آپ کو وہ چیزیں مل رہی ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے، ظاہری وجود کو بھی اور باطنی وجود کو بھی. اور اس لیے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. جو مہینہ اس طرح گزر رہا ہے، آج 16 تاریخ، یعنی دوسرے عشرہ کا 1.5 عشرہ تو اختتام ہو چکا. جب اختتام ہونے والا ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک، صحابہ کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین رویا کرتے تھے. کیوں؟
کیونکہ پتہ تھی ان کو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کتنے رحمتیں نزول فرما رہا ہے. یہ رخصت ہو رہا ہے, ہمیں کیا پتہ ہے پھر ہمیں یہ سال ملے گا یا نہیں ملے گا, یا مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا. ان کو ہم کہیں کہ جو آج بیمار ہسپتالوں میں پڑے ہیں, آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, وہ کیا کہیں وہ یار میں بھی ٹھیک ہوتا تو میں روزہ تھا. آپ اور میں آج اس میں اس طرح توجہ نہیں کی تو ہم میں کتنی بیوقوفی ہوئی, کتنے نالائق ہیں. اگر کسی کو میں کہوں کہ آپ اس وقت سفر میں ہیں, دھوپ اتنے پش میں ہیں, آپ اپنا سفر مجبوری ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی چیز, اگر آپ کو سفر کے بجائے کوئی خاص پلیس ہوتا, خاص کوئی جگہ ہوتا جہاں پہ آپ آرام کرتے, آپ کی کیا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میرا سفر ہی ختم نہیں ہو رہا ہے, کاش میرا سفر بھی ختم ہوتا تو میں تو یہاں روزے رکھتا. ہم اگر مقیم ہیں تو روزے رکھو, اگر آپ کیا کہتے ہیں بغیر مرض ہے تو آپ روزے رکھو, یہ ہمارے لیے سعادت ہے اللہ کی طرف. برابر جو میں نے موضوع چنا یہ اسی ریلیونٹ ہے, لیکن اس سے پہلے چونکہ 3 اشرا جو فرمایا گیا وَهُوَ الشَّهْرَانِ أَوَّلَهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطَهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن تو رحمت کے ہیں, تو یہ سراپا رحمت ہی رحمت, لیکن 10 دنوں میں کچھ خاص چیزیں ہیں. یہ رحمت پہلا رحمت کا ہے وَأَوْسَطَهُ مَغْفِرَةٌ, اور جو درمیانی 10 دن ہیں وہ مغفرت کے, وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, جو آخری 10 دن ہے وہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑانا ہے. اب ہمیں یہ احساس کرنا ہے ہم کس میں ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں. اول رحمت واوسط مغفرۃ واخر عتق من النار. چونکہ یہ وہاں سے یہ حدیث مبارک اٹھانا ہے اور اپنے آپ پہ اڈاپٹ کرنا ہے, اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرنا ہے, اپنے آپ پہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ پہ دین قائم کرنا ہے. کیا ہے 40 دن میں آدم سے فی اللہ پیدا کیا گیا, تخلیق کیا گیا, کتنے دنوں میں ہمارا کتنی دنوں میں 40 دنوں میں. آدم سے فی اللہ کو تخلیق کیا کتنے دنوں میں 40 دنوں میں. یہ آپ سمجھ لیجئے پہلا جو اشرا ہے وہ ادھر تک ہے, یہ اپنا وجود کا ہے. اصوم لی وانا اجزی بھی, جو روزے ہیں وہ میرے لیے اس کا اجر میں دوں گا. باقی نماز کا توازن کیا جائے گا, تکڑی میں ڈالا جائے گا, ترازو میں ڈالا جائے گا, وہاں پہ آپ کو کیا کہتے ہیں تولی جائے گی کس کی کیا عبادت ہے. لیکن جو روزے ہیں اس کا اجر دینے والا میں ہوں. کیوں؟ اللہ کہتا ہے جو میرا غذا ہے وہ پاکا ہے. اللہ کا جو غذا ہے وہ کیا ہے پاکا ہے. اللہ تو کچھ کھاتا نہیں ہے, جب کھاتا نہیں تو کھاتا ہی ہے بھوک سے ہی. کیونکہ حدیث میں آیا ہے عیسیٰ اللہ نے فرمایا نور قلوبکم بالجوع, اپنے دلوں کو منور کرو فاقر سے, فاقر سے. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ جتنا آپ میں بھوک کا برداشت ہے اتنا آپ ہمارے قریب آ سکتے ہیں. اس لیے کہا کہ اول رحمت, یہ پہلا اشرا جو رحمت کا ہے, لیکن یہ آپ کے وجود کا یہ حصہ ہے, اس میں سراپا رحمت ہی رحمت ہے, مگر سمجھ آنی چاہیے بات. وہ اوسط مغفرت, جو دوسرا اشرا ہے وہ یہاں تک ہے, یہ مغفرت کا ہے. تیسرا جو عتق من النار, تیسرا جو حصہ ہے وہ نار جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا, یعنی وہ نفس سے آپ کو آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ 10 دن دیے گئے ہیں. اسی لیے جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ وجود کو تر و تازہ رکھتا ہے. شہری آپ نے بھی کھائی, میں نے بھی کھائی, جس نے کھائی اس کو پتا ہے. اور جس نے جو بالکل آج روزے سے نہیں ہوگا تندرست ہو کے اس کو پتا ہے وہ زیادہ تر و تازہ ہوگا بنسبت جو روزدار ہیں, انہیں کو پتا ہے. جو کھاتے پیتے ہیں وہ نشو نما ہمیں ملتا ہے, جو کیا کہتے ہیں را مٹیریل ہے, جو یہ باڈی ہے فزیکل باڈی, اس کو ملتا ہے وہ چیز, جو ہم
آگ ملتا ہے غذا کس کو؟ نفس کو. اس لیے آج ایک دم ریکٹ کرتا ہے بندہ. جیسے ہی معمولی کچھ ہو جاتا ہے تو ایک دم کچھ کرتا ہے, غصہ آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نفس ہے اس کو آج اپنا غذا زیادہ نہیں ملتا, اس لیے ریکٹ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ چاہتا ہے مجھے غذا ملے. غذا جب اس کو اس طرح نہیں حاصل ہو رہا ہے آگ کی صورت میں, وہ پھر دوسری طریقے سے حاصل کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, تہمتیں لگاتا ہے, کیا کہتے ہیں دوسرے طریقے غلط کام کرتا ہے, غلط سوچتا ہے, نمازیں نہیں پڑھتا ہے. یہ اس کو غذا ملتا ہے, لڑائیاں کرتا ہے. آج آپ کو بہت ساری جگہوں پہ زیادہ لڑائی جھگڑا ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو جب غذا ہی نہیں ملتا وہ وائلنٹ کرتا ہے, وائلنس کرتا ہے, تاکہ میں اس کو کیا کہتا ہوں اس کے لیے تیار کروں جس سے میرا غذا حاصل ہو جائے. یعنی یہ نفس کے غذا ہے. یہ غلط کام کس کے غذا ہے؟ یہ نفس کے غذا ہے. چونکہ کل جو دن ہے یہ وہ دن ہے اسلامی تواریخ میں جو 2 ہجری میں واقع ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مبارک کے بعد مدینہ طیبہ میں 17 رمضان المبارک 2 ہجری ابو سفیان آ رہا تھا شام سے قافلہ لے کے, ابو جہل آ رہا تھا مکہ سے. دونوں قافلے آ رہے تھے مدینہ طیبہ. اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جاسوس کی طرح, ایجنٹ کی طرح بھیج دیا تھا وقتاً فوقتاً, تاکہ وہ تکلیف پہنچائے, شہید کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یعصمکم من الناس, آپ کا پروٹیکٹر میں ہوں, آپ کا حفاظت کرنے والا میں ہوں. جب ان کو لگا کہ حضور کو ہم شہید نہیں کر پا رہے ہیں, مکہ سے کیا کرتے ہیں ہجرت کرنے کے باوجود, مکہ سے ان کو بھگانے کے باوجود جب تسلط نہیں آ گئے ابو جہل, ابو سفیان, عتبہ, شیبہ وغیرہ کو, ولید بن مغیرہ کو جب تسلط نہیں آئی, پھر کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے پھر ایک پروگرام بنائے, ایک ٹائم بنائے, دونوں سائڈ سے آ گئے ہیں. ایک آیا ابو سفیان شام سے اور ایک قافلہ لے کے آیا ہے ابو جہل مکہ سے. دونوں آئے ہیں حملہ کرنے کہاں پہ؟ مدینہ طیبہ پہ. حملہ کس کو کرنا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو, صحابیوں کو. تو یہ پھر واقعہ رونما ہوا. یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے. 2 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ ابھی 2 ہی سال ہوئے تھے مدینہ طیبہ میں, لہذا پھر آ گئے اس کو قتل کرنے کے لیے, پھر معاملے دھونے کے لیے آئے تھے. ارے یار آپ اپنی جگہ بیٹھو, ٹھیک ہے, یہ تو دور آیا ہے مدینہ طیبہ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تو یہاں کو اس کو بھی جینے نہیں دو گے. آپ میری طرح توجہ رکھ لیں, دنیاوی حالات بھی بدل گئے, سمجھ لینا, گہرائی میں جان, ڈیپتھ میں جان. تو کیا کہتے ہیں پھر جب وہ آ رہے ہیں دونوں سائڈ سے, یہاں سے میسج آ گئی جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما اخرجا بیت من الحق, سورہ انفال میں ہے, آپ اپنا ہجر خاص چھوڑ دیجئے, وہ لوگ آپ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں, آپ نکلیے دفاع کے لیے. کس کے لیے نکلے؟ دفاع کے لیے. ایک کوئی بندہ آ رہا ہے آپ کو یا مجھے مارنے کے لیے, پیٹنے کے لیے, کسی اور چیز نقصان پہنچانے کے لیے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یا کچھ جگہ سے ہٹنا چاہے یا تھوڑا جتنا مجھے طاقت ہو میں دفاع کروں, دفاع کی صورت میں. اس لیے حضور کو کہا گیا کما اخرجک من البیت بالحق, حق کے ساتھ آپ نکلو, اپنا ڈیفینڈ کر لو, اپنا دفاع کر لو. لیکن وہ پہلے ہی آئے تھے, کس جگہ پہ پہنچے تھے؟ بدر پہ. کہاں پہ؟ بدر پہ. بدر وہ جگہ ہے جو ایک صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بدر بن عامر, یہ صحابہ کا نام مبارک تھا بدر بن عامر, اسی نے یہ وہاں پہ جو چشمہ تھا, کنواں تھا, وہ کھودا تھا. اس لیے اس علاقے کو نام پڑ گیا کیا؟ بدر. بدر, بدر کا کنواں. یہاں پہ انہوں نے پہلے ہی وہ قابض ہو چکے ہیں اس قلعے پہ. باقی حضور جب آئے ہیں, پہلے تو مشورہ کرنا تھا, ابھی کم لوگ ہی
حضور نے جمع کیا، صحابوں جبریل امین آیا تھا، کہہ رہا ہے جبریل امین آپ دفاع کرنے کے لیے نکلو، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا پروگرام ہے، آپ بھی ہمیں بتائیے۔ تو اٹھے صحابہ کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تو زیادہ صحابوں کو تعداد ہے بھی نہیں، وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں تو چند ہوگی۔ اب انہوں نے کیا کہا، یہاں سے مقداد بن عامر پہلا صحابہ ہوگا، کون؟ میری طرف سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ بھی پاکے سے ہیں، میں بھی پاکے سے، لیکن کام تو پاکے سے مت ہے۔ مقداد بن عامر جو ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا ہوگا، ابھی چند ہی صحابہ تھے۔ اور جب مقداد بن عامر اٹھا اس کے بعد شاید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا، مقداد بن عامر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں حضور کے صحابہ، ہم موسیٰ کلیم اللہ کے صحابہ نہیں ہیں، ہم کسی پیغمبر کے صحابہ نہیں ہیں، ہم ماننے والے ہیں کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے، ہم دفاع کرنے جائیں یا نہ جائیں؟ وہ لوگ ہم پہ ڈومینیٹ ہونا چاہتے، وہ ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے، وہ ہمیں قتل کرنا چاہتے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا جیسے رب نے فرمایا سورہ مائدہ میں، قالوا یا موسیٰ اِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ سے نہیں ہیں، ہم موسیٰ کلیم اللہ کے صحابہ نہیں ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ جیسے موسیٰ کلیم اللہ کے صحابہ نے ان کو کہا تھا، موسیٰ نے کہا اٹھو قومی جبارین کے پاس جانا ہے، اور انہوں نے لوٹ پوٹ کیا ہے، جو لوگ کماتے ہیں، جو لوگ کیا کہتے ہیں زراعت کرتے ہیں، جو لوگ عپاشی کرتے ہیں، جب وہ تیار ہو جاتا ہے مال، جب زیارت کیا کہتے ہیں زراعت تیار ہو جاتا ہے اور قومی جبارین آ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں دادا گری کرتا ہے، تو یہ سارا راشد اٹھاتے اور لے جاتے۔ لہذا ان کی دادی گری کام کرنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے قومی جبارین کے متعلق جب یہ بات آئی تو کیا کہا صحابہ موسیٰ کلیم اللہ نے، انہوں نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ آپ اٹھو اور اپنے خدا کو اٹھاؤ، جاؤ دونوں آپ اور آپ کا خدا لڑنے اس قومی جبارین کے خلاف، ہم نہیں آئیں گے، آپ جاؤ اور اپنا خدا اٹھا کے لے جاؤ، دونوں جاؤ، اصحاب اٹھاؤ دونوں کو لے جاؤ اپنے خدا کو، ہم تو آپ کو ماننے والے لیکن قومی جبارین کے پاس نہیں جائیں گے۔ قومی جبارین کیسا تھا، انہیں ایک شخص جو موسیٰ کلیم اللہ نے جس کو قتل کیا تھا، یہ ایک شخص بہت سارے ایسے تواریخ کا واقعہ ہے، وہ ایسا بڑا شخص تھا جب اس کو ہلاک کیا گیا تھا، وہ اتنا بڑا تھا کتنا اس کا جو ہے ٹکنے تک جب وہ سمندر میں جاتا تھا، سمندر میں وہ مچھلی نکالتا تھا، ٹکنے تک جاتا تھا اور آفتاب سے وہ کیا کہتے ہیں بنا لیتی تھی، پھر وہ مچھلی کھاتا، اتنا بڑا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا عصا اس کو ڈال دیا ہے، ایریوں پہ ڈال دیا، وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ تواریخ کہتا ہے ایسا اتنا اس کا قد تھا جیسے دریائے نیل کے پل کے برابر ہے، اس قومی جبارین کے ہیبت اور رویت تھا۔ اس لیے ہم نہیں آئیں گے، آپ اور اپنا رب اٹھو اور جاؤ دونوں لڑنے کے لیے، ہم نہیں جائیں گے۔ یہی کہتا ہے مقداد بن عامر اور کیا کہتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یا سن ہم قوم موسیٰ سے نہیں ہیں، اٹھے آپ حکم کیجئے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو جب دو نے کہا تو اٹھے سب صحابہ رسول، کہے چلو، پھر چلے رات کے اندھیرے میں، لیکن جہاں چلنا تھا وہاں پہلے ہی قابض ہوئے ہیں کون؟ ابو جہل اور ابو سفیان، پانی بھی انہوں نے کیا کہتا ہے وہ اس پہ بھی قابض ہوئے تھے، سب چیزیں جہاں سڑکیں زمین کی وہاں پہ قابض ہو چکے تھے پہلے ہی یہ دو قافلے، جس طرح آج ڈونلڈ ٹرمپ اور یہاں سے
جگہ سے آ رہے ہیں نا، ابو سفیان اور ابو جہل کی طرح، ہے نا، اسی طرح ہے نا، دو ویز سے آ رہے ہیں، لیکن پہلے قابض ہوئے، انہیں نے تو پہلا جو پورا یہاں ساؤتھ ایشیا اس میں تو پہلے وہ قابض تھی، یعنی تمثیل میں کہہ رہا ہوں جو بدر کا وہ قیمہ ہے انہیں تو پہلے وہ قابض ہو چکے ہیں اسرائیل اور امریکہ۔ اب کون سا ہمارے پاس کون سی جگہ رہ گئی؟ اب ہم کیا کریں گے؟ ایران کیا کرے گا بیچارہ؟ کیا کرے گا؟ سب جگہ سے گھیرا ہوا میرے دوست بزرگ۔ لیکن مقداد بن عامر اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جذبات کو دیکھ کر سبھی صحابی اٹھے، چلو اٹھے اور چلے، کما خریدا حضور نکلے رات کے اندھیرے میں۔ وہاں پہ جب لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی یہاں 313 ہے، وہاں 1200، یعنی 4 گنا زیادہ، وہاں 1200۔ ابو سفیان اور ابو جہل کے یہاں کتنے کل ہے؟ 313۔ اس کا مطلب 4 فرد ایک فرد کے حصے میں آ رہا ہے، 4 کے ساتھ کیا لڑائی کرے گا؟ ایران اپنے 56 مسلم ممالکوں کے ساتھ بھی کیا کرے گا؟ ایک اکیلا بیچارہ، اور یہاں سے نیٹو اور یہاں سے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں سپر پاورز، اکیلا بیچارہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ لیکن اللہ کا جس کو کیا کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا، یہ آپ اور میں کہہ رہا ہوں، لیکن جب ہم اس میدان میں آئیں گے نا پھر پتہ چلے گا۔ مولوی اشرف صاحب کو یہ واز آپ کو بتانا آسان ہے، اس کو پروائنگ کہتے ہیں، پروک کرنا، پھول جاتا اس کو آجر پٹوانو، پھول پارو، پروک کرنا ہے، کسی کو اکسانا کہتا ہے، لیکن اکسانے والے کی طرف دیکھ لینا کہ اکسانے والا خود بھی کچھ کر رہا ہے کہ وہ صرف اکسا رہا ہے، وہ اپنے دیکھا ہے خامنائی کو 86 سال کا ایک بزرگ، اب دیکھ رہے ہیں سارا عیال شہید ہو گیا، تو وہ پروئی کیوں نہیں کر رہا؟ اکسا نہیں رہا دونوں کو، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن خود سیکریفائی کر رہا ہے، کیوں؟ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، تب تک میں اس قوم کی حالت نہیں بدلوں گا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل دے۔ مسلمان ساری گلوب میں جو مسلمان ہیں وہ سارے پٹو بن گئے ہیں یہود اور نصرانی۔ آپ بھی میں بھی، آپ یہ مت سمجھ لینا آپ بھی میں ہوں، لیکن ایک چیز ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ سورہ الممتحنہ میں آ گیا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ ان کے ساتھ مت لڑنا جو آپ کے ساتھ نہ لڑے، ان کے ساتھ مت لڑنا، ان کے ساتھ مت لڑنا جو آپ کو اپنے دار سے خارج نہ کر دے، برطرف نہ کر دے، ہجرت کرنے پہ مجبور نہ کر دے، ان کے ساتھ مت لڑنا۔ لیکن جو آپ کو یہ کریں گے ان کے ساتھ لڑ لینا، یہاں پہ خیال رہے، یہ خیال رہے، مسلم اس چیز کو کہتے ہیں کہ سورہ الممتحنہ میں آ گیا ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو 86 سال عمر رسیدہ میرے سامنے بزرگ ہے، میں بھی کوئی چھوٹا نہیں، میرا بھی 55 54 میری بھی عمر ہے، میں بھی چھوٹا نہیں، لیکن 86 سال کے بزرگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا کیا کسی مذہب میں جائز ہے؟ ارے اب تو وہ چھڑی کے سہارے چل رہا ہے یار، اب تو کیا لگا؟ اللہ ایک تو یہ بزرگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، باغات زراعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، لیکن جو آپ کو کسی بھی جوان ہو اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ مت کرنا تب تک جب تک وہ آپ کو اپنے گھر سے بے گھر نہ کر دے۔ لیکن ان کے ساتھ جو آپ کو بے گھر نہ کر دے، ہم آج ہندوستان میں رہے، ہم جموں کشمیر میں آج اگر ہمیں کوئی نہیں نکال رہا ہے تو ہمیں قرآن اجازت دے رہا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں، کیونکہ ہمیں بے گھر کوئی نہیں کر رہا ہے،
ہمیں اپنے گاؤں سے کوئی نہیں نکال رہا ہے، لہذا ہماری لڑائی ہے ہی نہیں، لیکن ایران کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پہ بم برسائے جا رہے ہیں، فلسطین کو نیست نابود کر دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہاں سے چلائیں گے بھی نہیں، یہاں سے کچھ ریکٹ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی کیا کہتے ہیں، ایک انسان کے ناطے جیسے دو جانور آئے ہیں۔ آپ دیکھ لو، جو کوئی جنگلی یا ڈومیسٹک جانور ہو، آپس میں جب بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ایسے سین مارتا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، وہ بھی تھوڑا ڈیفینڈ کرتا ہے نا اپنے آپ کو، اس لیے وہ ریکٹ ہو جاتا ہے، پھر اس میں کیا کانسیکوینسز ہو جاتی ہے وہ اللہ جانتا ہے، کیا اس میں کانسیکوینسز نکلیں گے۔ وہی حالت آج ہے، لہذا رب کہتا ہے تم لوگ تو صرف 313 تھے، وہاں کتنے تھے، وہاں کتنے تھے، 1200، یہاں کیا تھے 6 گھوڑے، 8 ذرے، 10 شمشیریں، یہ بھی جلندری صاحب نے کہا، کتنا سامان ان کے پاس تھا، کہا 4 گھوڑے، 6 ذرے، 10 نیزے، بدلنے آئے تھے دنیا بھر کی تقدیریں، نہ نیزے پر نہ چھالے پر بھروسہ تھا فقط ایک کالی کملے والے پہ، لہذا ایران کے پاس کتنا ہتھیار ہے اس پہ چھوڑ دو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایماندار وہی ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، لیکن کہنے کے بعد پھر اس پہ جم گئے، ڈٹ گئے، ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، مارنے والا وہی، بچانے والا وہی۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ تو کہتے ہیں رب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ آل عمران میں رب فرماتا ہے، اے صحابہ کو یاد کرو وہ وقت جب آپ کمزور تھے، آپ کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، آپ تو طاقتور نہیں تھے، آپ چند لوگ ہی تھے، وہاں لشکر بڑا بڑا تھا، لیکن میں نے آپ کی مدد کی، اس لیے مدد کی تاکہ لعلکم تشکرون، تاکہ آپ شکر گزار بنو گے، تاکہ آپ اللہ کو ڈرنے والوں بنو گے۔ اللہ، یہ جو بدری صحابہ ہے، صحابہ کتنے ہیں، صحابہ کتنے ہیں، کم و بیش 1,24,000، بعض روایتوں میں 1,40,000، جس کو عرفات میں جن کو خطبہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1,40,000 میں سارے افضل صحابہ ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان میں سے افضل کون سے ہیں؟ ان میں افضل 14 سے 1500 وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان پہ بیعت کی تھی، اسے بلائنڈ پیر، حضور کہتا ہے میرے دست پہ بیعت کر لو، عثمان غنی شہید ہو چکا ہے، شاید ہمارا قاسم، ادھر ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہا ہو، ادھر مار رہا ہے ایران پر، ارے یار دو چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں، ایک تو بات کرو، پہلے بات جب نہیں ہو جائے گی صحیح تو پھر بعد میں جو آپ کو کرنا ہے کرو، لیکن بات میں اکساتے، بات میں کیا کہتے ہیں، یہاں پہ رکھو ان کو، اس میں انگیج ہو، ادھر سے حملہ کر دو۔ قاصد گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمانی غنی، سنا کہ وہاں پہ ان رئیسوں نے، ان غداروں نے، ان بدبختوں نے اس کو شہید کر دیا۔ جب یہاں پہنچی مسجد، حضور نے بلائڈ پھینک میں کہا صحابہ آ جاؤ، آ جاؤ، آج آپ کا امتحان ہے، کیا امتحان ہے؟ جو میرے دست پہ بیعت کرے گا وہی حق پہ ہے، آ جاؤ۔ ان فتحنا لک فتحا مبینا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سورہ فتح میں آ چکا ہے، آ جاؤ۔ 14 سے 1500 صحابہ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ بیعت کرتے ہیں۔ ایک صحابہ غائب ہے، اس کے لیے شک شبہات ہے، قاصد کو جنگ میں نہیں مارا جاتا ہے، وہ ہے عثمانی غنی۔ حضور کہتا جو عثمانی گیا ہے، ابھی صرف کیا کہتے ہیں رومر پھیل رہا ہے، وہ جو گیا ہے ید عثمان اس کی بیعت میں خود کر رہا ہو، یعنی اپنے دست مبارک کو اپنے دست مبارک پہ رکھا، یہ عثمان کی بیعت ہے، یعنی وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اور 1,44,000 40,000 24,000 صحابہ میں افضل کتنے صحابہ ہیں؟ 1400 1500 جنہوں نے پہلے بیعت کی۔ ان 1500 میں سب سے افضل کون صحابہ ہے؟
313 جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی. 313 میں سب سے افضل کون ہے؟ ان میں 40 صحابہ جنہوں نے پہلے ایمان لایا. ان 40 صحابہ میں سب سے افضل کون صحابہ ہے؟ ان کو کہتے ہیں 10 مبشرہ جنہوں نے غزوہ احد میں اپنے جان پہ خیال دیا. ان 10 صحابوں میں افضل کون ہے؟ ان کو کہتے ہیں خلفائے راشدین. میرے دوستوں بزرگوں، بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ غزوہ بدر کے جو صحابی ہیں ان صحابہ کے متعلق رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. ایک دن صحابہ بدر آ گئے، جمع کثیر تھا حضور کے بدر میں، صحابہ کبار کا بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. لیکن جس طرح وہ میرا بھائی وہاں اٹھا ہے اور وہاں پہ دروازے پہ کھڑا ہے میں کہاں بیٹھوں، اسی طرح تمثیلاً صحابہ کبار آئے، وہ بھی دروازے پہ کھڑا تھے. ہم سوچ رہے تھے ہم بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے، پوری مجموعہ بھرا ہوا، ہمارے لیے جگہ نہیں. حضور کو جب نظر پڑی تو اوپر سے وحی آ گئی کیونکہ وہ جو دروازے پر کھڑا تھے صحابہ وہ بدری صحابہ تھے. ان میں کچھ صحابہ تھے جو غیر بدری صحابہ تھے جنہوں نے بیعت میں ایمان لایا. وہی اوپر سے آئی کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. حضور نے فرمایا اوپر سے آرڈر آ گیا. کیا آرڈر آ گیا؟ اے ستار صاحب، اے رشید صاحب، اے لطیف صاحب، اے اشرف صاحب، اے مشتاق صاحب، اٹھو 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 اٹھو. وہاں پہ جو کھڑے ان کو جگہ چھوڑ. ان کو یہ عام صحابہ نہیں تھے بیٹھے مجلس میں، لیکن حضور کہتا ہے اٹھو جگہ چھوڑ دو. اسی لیے یہاں بھی جب جگہ نہیں ہوتی، یہ قرآن کے محدثین اور مفسرین کہتے ہیں جب کوئی دوسرے مسلمان کے لیے جگہ چھوڑتا ہے نا، یعنی تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں سمٹتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا جگہ کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ بھی تھوڑا آگے آئے، پیچھے والے بھی تھوڑا ان کو بھی ریلیکسیشن ملے گی کیونکہ دھوپ بھی ہے. تھوڑا سا آپ بھی آگے آئیے. صلی اللہ علیہ یا رسول، آگے آگے وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ حالت ہماری قرآن کی آیت میں نے بتایا، سورہ مجادلہ کی. قرآن کی آیت سننے کی باوجود بھی ہم اتنی منکر ہیں قرآن کی، تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں. ایران کو ہم کیا سپورٹ دیں گے؟ کس مسلمان کو سپورٹ دیں گے؟ ہم تو بد جماعت ہے، بد جماعت، صرف نفس ٹاس اور کچھ نہیں. غزوہ کیا کہتے ہیں اس کو، غزوہ حنین دیکھ لو. غزوہ جس قرآن نے اور ایک جگہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذَا أَعْجَبْتُكُمْ. غزوہ حنین میں دیکھ لو 10 صحابوں کا ایک کھجور ایک ہفتے کے لیے گزا تھا. 10 صحابوں کا ایک ہفتے کے لیے کتنا گزا تھا؟ جب تجھے اسلام یوں ہی پہنچا گھر پہ آپ کہہ رہے ہیں میں کوئی بڑا ہو، طاقت ہو، گٹکار ہو، بھلا ہو. یہ انہوں نے جنہوں نے ایک ہفتے میں 10 صحابہ نے ایک کھجور کھایا. دلیش پرین انہوں نے یہ کیسے کوشش کی ہے ساتوں بعد میں اس جھوٹ بول کے بول گئے ہم کھائیں گے. ارے یار ہم تو دیوار بندی کرتے ہیں کہ انسان بھی میرے گھر کی طرح نظر نہ ڈالے. اسی خوف کا حضور نے فرمایا ایک دن آئے گا، زمان قریب آئے گا صحابوں کہ وہاں پہ آپ کو ملے میٹ کیا جائے گا. صحابوں نے کہا یا رسول اللہ کیسا وقت ہوگا؟ کہا وہاں پہ آپ کو رویب ہوگا غیروں کا، یہود و نصارا کا آپ پہ رویب، اس کو وہن کہتے ہیں. عرض کیا وہن کیا ہوتا ہے؟ کہا وہن 2 چیزوں کا نام ہے، ایک تو دنیا پرست ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب بولتے کیوں نہیں؟ دنیا پرست ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ آخرت سے ڈر، مرنے سے ڈر. اب آپ اور مجھے احساب کرے آپ، مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے مرنا نہیں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال اور اولاد یہ کچھ ٹائم بینگ کے لیے یہی
نہیں ادھر سے کمزور کوئی آ رہا ہے اسی کو بٹھایا جا رہا ہے. یفضح اللہ الغیظ قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اگر آپ یہ کام کرو گے جگہ چھوڑ دو گے کھڑا ہو جاؤ گے, اگر جگہ نہیں صرف کھڑا ہو جاؤ ان کو بٹھاؤ, اللہ تعالیٰ آپ کو علم والوں کو درجہ بہت عطا کرے گا. ان میں صحابوں میں ایک صحابہ وہ بھی تھا جو غیر بدری صحابہ تھا. کون؟ ابن عباس. ابن عباس وہ شخصیت ہے جس نے پہلا مفسر قرآن ہے, مجتہد صحابہ ہے. اس کو بھی کہا گیا اٹھا, ان کو جگہ چھوڑ دو. اللہ آگے آگے فلم تقتلوه ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جب آگے جنگ لڑنا شروع ہو گئے, ادھر سے 1200 آ رہے ہیں, ادھر سے 300 جا رہے ہیں. یہاں سے صرف کتنے 4 گھوڑے ہیں, کتنے 4 گھوڑے ہیں, صرف 8 کیا کہتے ہیں چھالے ہیں, پروٹیکٹر جو جس کو ہم کہتے ہیں بلٹ پروف صرف, اور اتنے 10 نیزے ہیں, تلوار صرف 10 ہیں. اب کیسے یہ لڑیں گے, کیا کریں گے؟ اتنے ہی, لیکن وہ جو تھے ان کے ساتھ جو تھے وہ کیا کہتے ہیں بھی جبل صاحب نہ نیزے پہ نہ چھالے پہ بھروسہ تھا, فقط انکالی کمنے والے پہ. اس نے کہا ہمیں چلنا ہے, اللہ کی طرف ہمیں نصرت آئے گی, مدد آئے گا, ہمیں چلنا ہے تو چلو. یہی وجہ ہے آج ایران استقامت کا ہے. آپ مانو کچھ کوئی حد بھی مجھے ہو سکتا, ہو جائے یا ہو جائے, لیکن کیوں؟ ہاتھ ہے اللہ کا, بندے مومن کا ہاتھ. خدا کہتا ہے اٹھاؤ یا رسول, یہ ریت ہے نا جہاں پہ آپ کو جگہ دی گئی ہے, وہاں شیزار اور سرداران میں جگہ نہیں دی, وہ انہوں نے پہلے کھائے. اٹھاؤ یہ ریت کے دانے, مارو ان کے منہ پہ جیسے حضور نے مارا. تو خدا کہتا ہے رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ ریت مار رہے ہیں, آپ نہیں مار رہے, میں مار رہا ہوں. دشت مبارک آپ کا نہیں میرا ہے. اس ریت کے دانوں سے ہلاک ہو رہے ہیں آگا والا ہو. اسی لیے کہا علامہ اقبال نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا, بندے مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری, کار کشا کار ساز, خاکی و نوری نہاد, بندے مولا صفات, ہر دو جہاں گری اس کا دل بے نیاز. جب لالچ نہ ہو, اسی کے ساتھ میں اختتام کروں گا. صحابہ کو ایک جگہ لالچ آ گئی, جس طرح ہمیں پوری دنیا کے 56 ممالک کو لالچ ہے, تیل کی ہے, سونے کی ہے, بزنس کی ہے, مختلف لالچ ہیں. اسی طرح صحابہ کو معذلہ ایک لالچ آ گئی. کیسے؟ وہ آ گئی احد کے میدان میں. بدر میں 70 جو کیا کہتے ہیں ٹاپ لیول کے جو تھے ان کے کمانڈر, ان کو مارا گیا کفاروں کے. 70 کو گرفتار کیا گیا. ان میں حضور کے جو چاچا تھے حضرت عباس, اس کو بھی گرفتار کیا گیا. لیکن حضور نے کہا اب مجھے پتا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. جو 70 گرفتار ہوئے ان کو اب کیا کرنا آپ بتاؤ. تو وہ کہہ رہے ہیں فاروق اعظم ان کو مار دو, ان کو قتل کر دو. اچھا ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق اٹھا ہے, کہا کہ نہیں ان کو چھوڑ, نہیں ان کو. حضور نے کہا آؤ, جس کو میرے امت کا نوح دیکھنا ہے وہ حضرت عمر کو دیکھنا, جس کو حضرت ابراہیم دیکھنا ہے میرے ابو بکر کو دیکھنا. اللہ, کیونکہ انہوں نے ایسے فیصلے لیے تھے. اب آئیے, جب سورہ یہ کیا کہتے ہیں غزوہ احد ہو چکا, حضور کے دندان مبارک شہید ہو چکے, کیوں ہوئے, کیسے ہوئے, یہ آپ کو بھی اور مجھ پہ بھی ہو جائے گا, ان قریب ہو جائے گا. وہن ہم پہ ہے, ڈر ہم میں ہے, اس لیے کہ میری پراپرٹی جائے گی. سلمان ہے, قطر کا کوئی اور ہے, دبئی کا کوئی اور ہے, ترکی کا کوئی اور ہے, پاکستان کا کوئی اور ہے, کسی ممالک کا کوئی اور ہے. ان کو صرف یہ وہن ہے, ایک تو کیا میری پراپرٹی جائے گی, دوسرا کیا ہے کہ میرا موت آئے گا. اسی وجہ سے وہن میں پھنسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا عبداللہ بن زبیر کو احد کی پہاڑی پہ,
اس کو پروٹیکٹ کر لینا. اگر آپ ہمیں دیکھیں گے کہ چیل اور کوے ہمیں کھا رہے نوچ رہے تب بھی یہ جگہ مت چھوڑنا. لیکن جب انہوں نے دیکھا مال غنیمت سارا تو اٹھا رہے صحابہ رسول, انہوں نے دیکھا نہیں سب تو بھاگ گئے, انہوں نے حضور کی جگہ متعین کی ہوئی چھوڑ دی. کس لیے کہ ہم مال غنیمت حاصل کر لیں. جب وہاں پہنچے یہاں سے حضرت خالد بن ولید آ گیا پیچھے سے 100 لشکر لے کے, انہوں نے حملہ کر دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادائیں مبارک شہید ہو گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افین قتلتم علی اعقابکم, کیا حضور اگر شہید ہو جائیں گے یا قتل کیے جائیں گے آپ پھر دین نہیں چھوڑ دیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے. دعا کر لینا ایران کے لیے, تمام انسانیت ماری جا رہی, تمام انسان, یعنی میں نے پہلے بھی قرآن کی آیت نوٹ کی, کیا کہتے ہیں کوٹ کی ہے کہ عام کوئی بھی جانتا ہو اس کے ساتھ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن آپ تو ایسے کر رہے ہیں, ایک تو نوبل پرائز مانگتے ہو ڈونلڈ ٹرمپ, دوسرے سائڈ سے سب کو مارتے ہو, وینزویلا کو مار رہے ہو, گرین لینڈ کو مار رہے ہو, ادھر ایران کو مارنے آئے ہو, ادھر کل کدھر آئے ہو, پرسوں انڈیا کو آئے گا. حالانکہ ایک تو اس نے شپ یہاں پہ مار دی سری لنکا میں, کیوں وہ تو حملہ لگتا ہے ظاہری طور انڈیا پہ حملہ ہے. لیکن جس ایرے میں کوئی بندہ مہمان کے طور آیا, کسی کے گھر میں مہمان ہے, دوسرا ادھر سے آئے گا اور مہمان کو پیٹے گا, وہ کس کو اصل میں پیٹ رہا ہے؟ گھر والے کو. یہی حالت ہے. اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے پوری انسانیت کے لیے, بالخصوص مظلوم کے لیے جو کیا کہتے ہیں آج مر رہے ہیں, پیاسے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عطا و نصرت عطا فرمائے.